बताएं कि ब्रावी एकेडमी कब से क्वेटा में शुरू हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रावी एकेडमी की इब्तिदा तो 50वीं दहाई में ही हो चुकी थी। इसके बाद फिर मुख्तलिफ इसके नाम चेंज होते होते आखिर में ये 60 की दहाई में इसे ब्रावी एकेडमी के नाम से मंसूब किया गया और इस वक्त तक ये ब्रावी ज़ुबान, अदब और सकाफ़त का सबसे बड़ा और नुमाइंदा इदारा है। ब्रावी एकेडमी में लगभग कितनी किताबें छापी हुई है? ब्रावी एकेडमी ने इस वक्त तक कोई 500 से ऊपर कोई उनकी किताबें शाया हुई है, जिसमें से मोस्टली तो ब्रावी, चूँकि ब्रावी एकेडमी है, ब्रावी ज़ुबान में किताबें हैं। इसके अलावा उर्दू में भी हमारी काफ़ी सारी किताबें छप चुकी है, अंग्रेज़ी में हमारी किताबें छप चुकी है, फ़ारसी में भी हमारी किताबें आ चुकी है और कौमी ज़बान उर्दू में भी काफ़ी सारी हमारी किताबें हैं। ब्रावी एकेडमी चूँकि ब्रावी ज़बान और अदब पे काम करने का इदारा है, लिहाजा यहाँ पे या तो ब्रावी में किताबें शाया होती है या ब्रावी ज़बान और अदब पे लिखी हुई कोई भी तहरीर हो, किसी भी ज़बान में हो, उसको भी यहाँ से शाया किया जाता है। अच्छा, ब्रावी एकेडमी में क्या दूसरे जो कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्या उनकी किताब भी यहाँ पर छपाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल, ब्रावी में तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि ब्रावी के जो पहले शायर हैं मौलाना मलिकदाद कलाती साहब, वो पश्तून कबीले से उनका ताल्लुक़ था, वो हमारे पहले शायर है। इसके अलावा भी ब्रावी में बहुत सारे ऐसे ब्रावी शुअरा है जो नॉन ब्रावी है, जो गैर ब्रावी है, पश्तून कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं या बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं या दूसरे कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी भी किताबें यहाँ पे आती है तो हम बिल्कुल खुले दिल से उनको भी शाया करते हैं। बल्कि अनीसुर्रहमान पानेसी साहब हमारे ब्रावी के बहुत अच्छे शायर हैं, चंद साल कबल उनकी भी किताब यहाँ से ब्रावी में शाया हुई है। इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे शुअराए कराम है जो ब्रावी में लिखते हैं। ब्रावी नहीं है, उनमें पश्तून भी है, उनमें और ज़बानों के लोग भी है जो ब्रावी में लिखते हैं, ब्रावी से उनके अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं।
وہ اپنی کتابیں لاتے ہیں. ہم کھلے دل سے اور بڑی خوشی سے ان کی کتابیں بھی یہاں سے پبلش کرتے ہیں. اچھا سر، یہ براوی اکیڈمی میں لائبریری تو موجود ہے، یہاں پر شاگرد کتنی تعداد میں مثال آتے ہیں دن میں اسٹڈی کے لیے؟ کیا اس کے لیے ممبرشپ بھی آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے یا فری کاسٹ؟ نہیں، ممبرشپ تو نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے لائبریری ہمارا اوپن رہتا ہے، پورا دن اوپن رہتا ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ سکتا ہے. نہ صرف براوی کے حوالے سے، کمیشن کی تیاری کے لیے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. بھی لائبریری آپ نے وزٹ کی ہوگی، وہاں پہ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، لا کی تیاری کرتے ہیں، میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں، اپنی ایڈمیشنز کی تیاری کرتے ہیں. اس کے علاوہ کمیشن کی تیاری بھی کرتے ہیں. لائبریری ہمارا کھلا رہتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ سکتا ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ لائبریری میں نہ صرف براوی کی کتابیں ہیں، نہ صرف اکیڈمی کی کتابیں ہیں، بلکہ دیگر اکیڈمیز کی بھی، بلوچی اکیڈمی کی بھی کتابیں ہیں، پشتو اکیڈمی کی بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اردو لٹریچر سے، انگلش لٹریچر سے، تاریخ یا مختلف موضوعات پہ، مختلف علوم پہ ہمارے پاس لائبریری میں کتابیں موجود ہیں، جس میں مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے یا کوئٹہ سے بچے یہاں پہ آتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی کمیشن کی بھی تیاری کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اپنے لٹریچر کا کوئی کام ہو تو رائٹرز بھی یہاں پہ آتے ہیں، وہ بھی اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں اپنے تحقیقی کاموں کے حوالے سے، یا پھر اپنے ایم فل وغیرہ، یا پھر کتابیں لکھنے کے حوالے سے بھی یہاں پہ آتے ہیں اور اس لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں. اچھا سر، یہ ہمیں بتائیں کہ لائبریری میں کیا صرف براوی کی کتابیں ہی موجود ہیں یا اور زبانوں کی بھی کتابیں موجود لائبریری ہیں؟ میں تو مختلف پورشنز ہیں، الگ پورشنز ہیں. براوی کی بھی اس میں کتابیں، اکیڈمی کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ بلوچی اکیڈمی کی بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں، پشتو اکیڈمی کی بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں. اس کے علاوہ دوسری زبانوں میں جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبل کتابیں ہمارے پاس یا مارکیٹ سے ہمیں ملی، ہم نے وہ ساری یہاں پہ اویلیبل کی ہے. وہ تاریخ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی علوم کے حوالے سے ہو، ہمارے پاس مختلف موضوعات اور مختلف علوم پہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں. اچھا سر، یہ یہاں پر جب کتابیں چھپ جاتی ہیں تو شاگردوں کو کیا آپ لوگ پیسوں پہ یہ کتابیں دیا جاتا ہے ان کو، یا حکومت کی جانب سے ان کو گفٹ کرایا جاتا ہے؟ نہیں، حکومت کی جانب سے تو نہیں. حکومت البتہ یہ ایک گرانٹیڈ ادارے ہیں، جیسے جتنے بھی یہاں پہ ادارے زبان و ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، بلوچی ہے، پشتو ہے، براوی ہے، یا ہزارگی اکیڈمی ہے، یا دیگر کچھ ادبی ادارے ہیں، باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے زبانوں کے فروغ، زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے اور زبانوں کے ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کتابیں جیسے ہی ہم یہاں پہ پبلش کرتے ہیں تو اکیڈمیز کی طرف سے تو کتابیں بیچی کبھی نہیں جاتی ہے. نہ دیگر اکیڈمیز میں نے دیکھی ہے کہ کتابیں بھی وہاں پہ بھی نہیں بیچی جاتی. تو یہ جو کتابیں یہاں پہ چھپتی ہے، موسٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم لائبریریز تک پہنچائیں، کیونکہ لائبریریز وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک تو کتاب محفوظ رہتی ہے، دوسری وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، ہر طرح کے ہر سیشنز میں ہر سال وہاں پہ نئے نئے اسٹوڈنٹس، نئے نئے چہرے آتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ مہینے پہلے ہم نے کتاب ڈونیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا. کوئی 37-38 ہزار کے قریب ہم نے کتابیں براوی اکیڈمی سے نکال کے ہم نے مختلف لائبریریز کو، نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پاکستان میں جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، ہم نے کوشش کی ہے تمام بڑی یونیورسٹیز کو پورے پاکستان میں کتابیں پہنچائی ہے. اس کے علاوہ کالجز، بلوچستان کے جتنے بھی کالجز ہیں، ان تمام کالجز کے لائبریریز کو ہم نے یہ کتابیں پہنچائی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا ریڈرز آتے ہیں ہمارے پاس، یا زبان و ادب سے تعلق رکھنے والے لکھاری ہمارے پاس آتے ہیں، تو ان کو یہاں سے فری آف کاسٹ کتابیں مہیا کی جاتی ہیں. اچھا سر، آخر میں ہمیں یہ بتائے براوی زبان کے حوالے سے کچھ ہسٹری بھی آپ بیان کریں، اور بعد میں پیغام بھی آپ کوئٹہ والوں کو کیا دینا چاہتے ہیں براوی زبان کے حوالے سے اور اکیڈمی کے حوالے سے؟ براوی زبان پاکستان کی واحد اور قدیم ترین زبان ہے. چونکہ پاکستان کی دیگر زبانیں ہیں وہ انڈو یورپین کی جو شاخیں ہند ایرانی یا ہند آریائی جو ہندوستان کی زبانیں ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے. ایک واحد زبان پاکستان کی براوی ہے جو اپنے آس پاس کی تمام زبانوں سے مختلف ہے، اور یہ دراوڑی خاندان السنہ سے اس کا تعلق ہے. تو پاکستان کی قدیم ترین زبان ہے. میرگڑ یا مونجو دڑو تہذیب کی زبان آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کی قدیم اور سب سے پہلی زبان آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے کی پہلی اور سب سے قدیم زبان ہے.
تو براوی کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے، لیکن باہر کی دنیا میں کافی کام ہوا ہے، چونکہ لسانیات کے حوالے سے ہمارے براوی میں یا ہمارے بلوچستان میں کوئی ایسے خاص ادارے نہیں ہے لسانیات میں، کوئی ہم ایسے کوئی اسکالرز یا کوئی اتنے بڑے علماء ہم پیدا نہیں کر سکے ہیں۔ البتہ باہر کی دنیا میں جتنے بھی لنگوسٹس ہیں وہ تمام اس بات پہ متفق ہے کہ براوی ایک قدیم زبان ہے اور دراوڑی خاندان سینا سے اس کا تعلق ہے۔ تو دراوڑی خاندان سینا سے تعلق ہونا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ پاکستان کی سب سے قدیم اور سب سے ایک نمایاں اور ایک نایاب زبان ہے۔ براوی زبان کو اس وقت جو ہے نا ایک یو این کی رپورٹ کے مطابق دہائی قبل یو این نے اپنے جو رپورٹ زبانوں کے حوالے سے شائع کی تھی، اس میں ایک براوی کے حوالے سے ایک خطرے کی بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ براوی زبان معدومیت کی طرف جا رہا ہے۔ براوی زبان مستقبل بعید میں اس کو معدومیت کا شدید خطرہ لاحق ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے علماء، ہمارے ادباء، ہمارے شعراء کافی اس میں مطلب ایک ان کے لیے ایک الارمنگ ایک پیغام تھا۔ اس کے بعد پھر براوی زبان میں کام میں کافی تیزی آئی ہے، خصوصاً براوی اکیڈمی نے اس سلسلے میں کافی کاموں میں تیزی لایا ہے، اپنے لسانیات کے حوالے سے خصوصاً کافی کام کرائے ہے۔ اسی سلسلے میں نے بھی براوی لسانیات کے حوالے سے کچھ کاموں کی ابتدا کی ہے، خصوصاً ٹرانسلیشن کے حوالے سے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ براوی زبان کے حوالے سے براوی لسانیات کے حوالے سے یہاں پہ لوکل لیول پہ یا ملکی لیول پہ اتنا کام نہیں ہوا ہے یا نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ باہر کی دنیا میں کافی سارے جو ماہرین لسانیات ہیں عالمی سطح کے، انہوں نے بہت اچھی تحاریر، بہت اچھی کتابیں براوی لسانیات میں تحریر کی ہے۔ میری اپنی ایک پرسنل کوشش ہے کہ میں ان تمام کتابوں کو یا جتنی میری بس میں ہو سکی تو میں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ خصوصاً اس حوالے سے میری ایک اہم کتاب جو ریسنٹلی ایک 2-3 مہینے قبل شائع ہوئی تھی، براوی زبان کے نام سے، یہ ایک ٹرانسلیشن ہے لسانیات کے حوالے سے، انتہائی اہم کتاب ہے۔ اور یہ کتاب آج سے کوئی نصف صدی قبل 1971 میں یہ کتاب تحریر کی گئی تھی۔ عالمی ماہر لسانیات ڈاکٹر ایم ایس انگرونوف، جن کا رشیا سے تعلق ہے، جن کی تمام زندگی اسی لسانیات کے میدان میں اور لسانی کاموں میں گزری ہے، انہوں نے براوی پہ کوئی 3 کتابیں اور 7-8 آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، جن کو دنیا میں بڑی پذیرائی ملی ہے اور باہر کی دنیا میں پبلش ہوئے ہیں، اور دنیا کے مختلف انٹرنیشنل جو لائبریریز ہے وہاں پہ یہ کتابیں آج بھی موجود ہے۔ تو یہ پہلی کتاب ہے ان کی جس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 2 اور مزید کتابیں ہیں جس پہ میرا کام جاری ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ پہلے میں ان ماہرین لسانیات جو عالمی سطح پہ جنہوں نے براوی کو ہائی لائٹ کیا ہے یا براوی لسانیات پہ انہوں نے کام کیے، پہلے ان کے کام کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے خود بھی سمجھوں، میرے لوگ بھی اس کو سمجھیں، پاکستان میں جو لسانیات کے جو طلباء ہے یا اسکالرز ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، براوی زبان کے بارے میں ان کو، براوی لسانیات کے بارے میں ان کو ٹھیک ٹھاک معلومات ملے، اور اس کے بعد پھر براوی زبان پہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے تحاریر کا، ایک لسانیات کا، لسانی ڈسکشنز کا یا لسانی تحاریر کا یا ریسرچ کا ایک سلسلہ شروع ہو سکے۔ تو اسی سلسلے میں یہ کام میں نے خود بھی شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی دوست ساتھی میرے ساتھ اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی ٹرانسلیشن کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پیغام میں اپنے لوگوں کو یا اپنے بلوچستان کے لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے محبت کرے، اپنی زبان کو پڑھے، اپنی زبان میں لکھنے کی کوشش کرے، اپنی زبان کی خدمت کرے، کیونکہ اگر ہم یہ زبان نہیں بولیں گے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اس کو آگے نہیں لے کے جائیں گے، تو یہ جو گلوبلائزیشن کا جو ایک یلغار جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی گلوبلائزیشن کی تمام کلچرز، خصوصاً جو چھوٹے بڑے اقوام ہیں یا چھوٹے بڑے جو کلچرز ہیں یا زبانیں ہیں، ان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ آگے جا کے بہت ساری زبانیں، بہت سارے کلچرز یا تو مدغم ہو جائیں گی یا مکمل جا کے ختم ہو جائیں گی، معدوم ہو جائیں گی۔ تو اس یلغار سے، اس ٹیکنالوجی کے دور سے، اس نیٹ کے دور میں اپنی زبان کو بچانا، اپنی زبان کو کی حفاظت کرنا اور اسے ترقی، اس کی ترویج کے لیے کام کرنا، یہ تمام براویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے، اکیڈمی کا ساتھ دے، کام کرے۔ ڈکشنری پہ کام کی ضرورت ہے، گرامر پہ کام کی ضرورت ہے، ٹرانسلیشنز پہ کام کی ضرورت ہے، فکشن پہ کام کی ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے فولکلور پہ کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے، ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ میری درخواست تمام دوستوں سے، تمام ساتھیوں سے یہی ہے کہ آگے بڑھے، آگے آئے، اکیڈمی کا ساتھ دے، براوی زبان و ادب کو سنبھالے، اپنے لوگوں کے اپنے ادب کی خدمت کرے۔ میں علی رضا اور گنداوا سے، جیسا کہ آج براوی اکیڈمی آیا ہوا تھا اور براوی اکیڈمی کی طرف سے مجھے کچھ کتابیں ہدیہ کی گئی،
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور حاضر میں جوانوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. اور براوی اکیڈمی اس دور میں ایک اچھی اپرچونیٹی ہے ان جوانوں کے لیے جو مطلب اپنی قوم سے، اپنے ادب اور تہوار سے دور ہیں. سو لہٰذا میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو اپنی تعلیم، اپنی زبان، مطلب اپنے قوم کی پرچار کرنا چاہتے ہیں وہ اس اکیڈمی میں آئیں اور اکیڈمی والوں سے ملے. ان کے پاس بہت ہی مفید کتابیں ہیں جوانوں کے لیے. آ کر ان سے مطلب بیٹھیں، ڈسکس کریں اور اپنی قوم اور اپنی قابلیت کے بارے میں جانیں.